بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان اس وقت جو ہے موضوع بحث ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی میزائل ٹیکنالوجی ہے جو امریکہ تک مار کر سکتی ہے. لیکن دوسری طرف ناظرین شیر افضل مرمت نے جو کہہ دیا ہے اس نے ڈرا کے رکھ دیا ہے. خان کے جو سپورٹر ووٹرز ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے اس میں 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے. اور دوسری طرف آج ہی GHQ حملہ کیس اس میں عمران خان کی ضمانت جو ہے بریت کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہو چکی ہے. زاہد شاہ کیا کہتا ہے ہونے کیا والا ہے پلانٹری پوزیشن کیا ہے جانتے ہیں محمد اسامہ علی سے. کسی تعارف کے محتاج نہیں, کم عرصے میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے اسٹرالوجر, بزنس کنسلٹنٹ, ریلیجس اسکالر. اسامہ صاحب میں چاہتا ہوں ذرا میرے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو ہلچل ہو رہی ہے یہ کون سے ستاروں کی موومنٹ ہے جو یہ سارا منظر نامہ ٹرمپ ابھی آیا نہیں ہے, پاکستان پہ پابندیاں بھی لگ گئی ہیں اور خان صاحب کا کیس جو ہے اس کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں یہ جو صورتحال ہے یہ پریڈکٹڈ ہے, بہت پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. پاکستان کے اس وقت اگر برتھ چارٹ کی بات کریں تو پاکستان کی جو اپوزیشن ہے اس کا رولنگ پلانٹ ہے سن, اور سن اس وقت 8th ہاؤس میں ہے اور یہ اگلی جنوری تک 8th ہاؤس میں رہے گا, جس میں ان کے ساتھ اچانک کوئی حادثات واقع ہو سکتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ, اور جس سے سمجھ لیں اپوزیشن آپ کی اگلے جنوری تک کھڈے میں ہے, یوں سمجھیں. اور جہاں تک عمران خان کی آپ نے بات کی تو عمران خان کے لیے لیگل سائیڈ میٹر نہیں ہے. عمران خان کے اپنے ڈریمز, اپنی جو راستہ جس کا انہوں نے انتخاب کیا ہے اس میں جس کو کہتے ہیں کہ قربانیوں کا سلسلہ ابھی ختم ہونے کو نہیں نظر آتا. ظاہری بات ہے پولیس کسٹڈی میں بہت زیادہ دن ان کو رکھا نہیں جا سکتا, اس پہ 100 سوال ہوں گے, تو بہت جلدی سے کسی بھی کیس میں کنوکشن بہت ضروری ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ کنوکشن جو ہے اس وقت کی ضرورت ہے اور یہ ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی 14 سال کا مطلب 14 سال نہیں ہوگا. یہ چابی ہمیشہ عمران خان کے اپنے ہاتھ میں ہی رہے گی جب وہ چاہیں. لیکن اس میں ایک جو بات ہے ڈیفینیٹلی وہ یہ ہے کہ اب آپ کی ہماری ایک اصولی موقف یا اصولی سیاست ہے, اس پہ عمران خان اب پیچھے کیسے ہو. عمران خان اپنی اس سے واپس نہیں ہوں گے. اچھا, دوسرا ان کے ساتھ دھوکا ہوگا. غداریوں کی پریڈکشن میں دے چکا تھا, دھوکے کی, غداریوں کی, اس 13 کو جب راہو کی اس میں آیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب لگتا ایسے ہے کہ اپوزیشن کو توڑ پھوڑ کا مزید سامنا رہے, کوئی غدار نکل آئے, چیزیں کوئی کر کرا کے, کوئی نیا سیٹ اپ, کوئی نیا میکنزم, وہی جو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ حکومت گرا کے کوئی نئے چہرے لائے جائیں تاکہ ان کے سر مونڈ دیا جائے پچھلا سارا کرائم, اور آگے سے نیا سے وہ جیسے کہتے ہیں نا نئی گیم شروع ہو جائے. اور زرداری صاحب کو بھی کہا جائے کہ بھائی اب آپ بھی کوئی انگلی کٹا کے شہیدوں میں ملیں تھوڑے دن. نون لیگ بہت زیادہ فیڈ اپ ہے, کافی بوجھ اٹھا لیا, اب اس سے زیادہ نہیں اٹھا پائے گی. انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے, اور خصوصاً نواز شریف صاحب تو ایرریلیونٹ ہوئے ہیں اس معاملے سے لے کے. لیکن خیر یہ ان کے پلانز ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ اس لیے میں یہ تجزیہ دے رہا ہوں کیونکہ اپوزیشن کھڈے میں نظر آ رہی ہے ابھی 14 جنوری تک, اور کوئی خاص خاطر خواہ ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ بہتری ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو عمران خان کے جہاں تک چارٹ کی بات ہے, عمران خان کے لیے ہر گزرتا دن کیونکہ سن ان کا بہت بہتر ہو چکا ہے تو فیم شہرت میں اضافہ رہے گا. جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ وہ ٹویٹ کیا اور
اس ٹویٹ کے حساب سے دنیا کے ان ممالک تک بھی عمران خان کا نام پہنچ گیا جو جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ وہ قید میں ہے یا نہیں ہے. تو وہ جو ہے بنا رہے گا. ہاں لیکن اس پہ میں پہلے بھی رائے دے چکا ہوں, جو اوور ایکسائٹیڈ لوگ ہیں یا یہ سو کالڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آ جائے گا تو شاید کچھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, میری اس ٹائم کی جو ریڈنگز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ ریزسٹ کریں گے, اور پہلی دفعہ یہ لوگ ریزسٹ کریں گے اور اچھا خاصا ریزسٹ کریں گے. تو اس لیے یہ جو سارا دیا جا رہا ہے نا, ایک بنایا جا رہا ماحول کے جیسے ٹرمپ آ جائے گا تو بس عمران خان تو باہر, اور عمران خان باہر اپنی مرضی سے نکلے گا جب چاہے نکل آئے. یہ اب اس کو کوئی قید میں نہیں ڈالے ہوئے, جب چاہے وہ آ سکتا ہے باہر, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیف ہیں, اندر سیف ہیں, باہر کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, باہر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور خرچہ بھی ہوگا, محنت بھی ہوگی. اب بغیر محنت کے بعد سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اب شاید مجھے لگتا ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو آ جانا چاہیے تھا کوئی بھی چکر دے کے. لیکن عمران خان جس طریقے سے وہ معاملہ ہوا تھا نا, کہ جو رانا ثناء اللہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت گرانے ہی والے تھے, لیکن جیسے عمران خان کو پتا چلا کہ ہم حکومت گرانے والے ہیں نواز شریف کے کہنے پہ, تو عمران خان نے فوراً کال دے دی لاہور سے. ہم نے کہا جی اب تو یہ ہیرو بن جائے گا, اب ہم نہیں کر گراتے. تو اقتدار کے بھوکے لوگ تو ویسے ہی بہانا چاہتے ہیں کسی بھی ذریعے. تو اب عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مزید اپنی جو 8 فروری کا گین ہے نا اس کو پکا رہے ہیں, کندن بنا رہے ہیں. تو اس کندن میں اگر وہ کسی بھی ان لوگوں کی ڈیل یا اس کے نتیجے میں نکلتے ہیں تو بات نہیں بنتی. اور یہ لوگ اب ان کو یہ کم از کم سہرا دے نہیں سکتے کہ عمران خان کسی پریشر کے نتیجے میں باہر نکلے. ہاں عمران خان کو نکلنا ہے, یہ نئی توڑ پھوڑ کریں گے مستری نئی توڑ پھوڑ کریں گے, کیونکہ آزاد اراکین آزاد ہیں, وہ جہاں مرضی جائیں. کوئی اس طریقے کا کوئی نون لیگ کوئی ادھر ادھر سے چون کا نیا مربع اکٹھا کر کے آزاد ان کو توڑا کے نئی چہرے چینج کر کے اور ٹویٹر کمپلیٹ بین کر کے سوشل میڈیا نیٹ ویٹ سارے بند کر کے عمران خان کو رہا کر لیں. عمران خان رہا کیسے ہو, عدالت میں ہی کیس ابھی سزا ہو جائے یہ جیسے ہوئی ہے, مطلب جو ہونے جا رہی ہے, یا یوں کہہ لیں, اور یہ کچھ دنوں میں ہی اگلی اپیل میں سپریم کورٹ کے سامنے کسی میں لگے اور عمران خان باہر ہوں. اب عمران خان باہر نکل کے بھی میڈیا تو ہم نے بند کر دیا پاکستان کا, اور فلٹر لگ چکے ہیں, اور جو توڑنے والے بندے تھے توڑ لیے. تو اب پھر ٹھیک ہے, کرتے رہے جو ہوتا ہے. اس طرح کا کوئی مجھے لگتا ہے کہ منظرنامہ بنتا. باقی عمران خان کی جو لیول آف وہ ہے نا اچیومنٹ وہ کر چکے ہیں, وہ اب اس کے صرف مزے لے رہے ہیں. وہ اس کو صرف جو ان کو چاہیے ایک شہرت, ایک عزت, لوگوں کے دلوں پہ حکومت, وہ سب مل چکا ہے ایک پاپولر لیڈر کو. اور کیا چاہیے ہوتا ہے, یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب یہ ان کو تخت چاہیے. وہ اس ٹائم تخت سے زیادہ مضبوط ہے, جیل میں بیٹھا شخص ان کے تخت سے زیادہ مضبوط ہے. تو ٹیکنیکلی آپ لوگ نا اصل میں کئی ہمارے ویورز ظاہری بات ہے ڈفرینٹ واک آف لائف سے تعلق بھی رکھتے ہیں, ایج گروپ سے بھی تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں جب آپ کو صبح ناشتہ کی طلب ہوتی ہے نا, اس ٹائم اگر کوئی آپ کے سامنے تکے لے آئے تو صبح آپ کے لیے ان کی اہمیت نہیں ہے. اس ٹائم تو چائے ہی چاہیے, ایک گرم کپ کافی کا آتی ہے, کوئی چائے کا آتی ہے, کوئی چائے پراٹھے کا بچپن سے آتی ہے جو پاکستانی ایک وہ. آپ تکے بھی اٹریکٹ نہیں کریں گے. تو زندگی کے بھی ہر فیز اور ہر لیول آف اچیومنٹس پہ پریورٹیز اور اس کی جو چارم ہے وہ بدل جاتے ہیں. اب عمران خان جو اپنا وہ جیسے کہتے ہیں نا کک کیا زندگی کی, وہ انجوائے کر رہے ہیں. جب ان کو بتایا جاتا ہے نا کہ باہر جناب پوری دنیا میں آپ کے لیے احتجاج ہو رہے ہیں, فلام بھی آپ کی اس میں پاپولیرٹی فیم, سب سے بڑی پارٹی, بغیر خرچہ کیے بغیر روپیہ لگائے اتنا ووٹ لے گئے آپ, تو اس سے بڑی اچیومنٹ کیا ہوگی ایک بندے کی کہ اس نے جو جو سوچا تھا وہ سب ہو رہا ہے. اب آ جائیں کہ آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل کر کے باہر آ جائیں, یہ سوچتے ہیں. حکومت تو ایسی بنے گی پاکستان میں فی الحال کہ عمران خان کہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی ہم مل کے پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بناتے ہیں, نون لیگ گھر جائے اور ڈائلگ شائلگ مار مور کے جیسے
کام سیدھا کر لیں. پہلے بھی تو مار ہی لیتے تھے وہ UN میں کھڑے ہو کے, جب کشمیر کا مسئلہ کر کے آئے تھے. لوگوں کو بری لگتی ہیں کئی دفعہ میری باتیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ, میں جتنی عمران خان کی جو حق بنتا ہے جس تعریف کا یا جس اپریسیشن کا, تو ہم ان کو بھی دیتے ہیں, اور بھرپور انداز سے دی ہے ہمیشہ. اور اس وقت دی ہے جب بہت مشکل ہے ان کے لیے بات کرنا بھی, ان کا نام لینا بھی. اور ہمیشہ ہم نے کبھی نہیں کہا بانی چیئرمین اور یہ وہ, ایک دن اٹھا کے دیکھ لیں مئی سے لے کے اب تک. اور اسی طریقے سے دونوں سائڈز کو ہی جو دیا ہے. نواز شریف کا کیریئر کہا نہیں تھا ختم ہے, دوبارہ کبھی نظر آیا نواز شریف آپ کو؟ آپ بتائیں, میڈیا کور کرتے ہیں, ختم. جو کہہ دیا وہ ہو گیا, اس پہ میں وہ نہیں کرتا بار بار مجھے بیلنس کرنے کی ضرورت ہے یا وہ. اب بھی میں آپ کو بتا دوں کہ UN میں کشمیر ایشو پہ اتنے بڑے ڈائلوگ, آخری ٹل دا لاسٹ بلڈ, یہ وہ کہانیاں, اور اس کے بعد واپس آ کے میں نے کبھی نہیں سنا کہ عمران خان نے اس کشمیر کی بات کبھی دوبارہ کی ہو UN کے علاوہ پاکستان میں, جتنے دن بھی ان کی حکومت چلی. پھر تو اسی طریقے سے, لیکن اب عمران خان یہ وہ عمران خان نہیں ہے. عمران خان روحانی طور پہ آئسولیشن میں رہ رہے کہ اس کو دنیا اس سے چھین کے الٹا اس کو, وہ جیسے کہتے ہیں نا, مادے سے دور کر کے اس کو روحانی کر دیا انہوں نے. اب اس کے نظریات ہی بدل دیے ہیں. مطلب ایک نیا عمران خان جیل میں ڈال کے جو ہے نا نئی پروڈکٹ تیار کر دی ہے جو زیادہ خطرناک ہے. وہ تو کہا کرتا تھا کہ میں حکومت میں ہوں تو بس جیسے کہتے اتنا خطرناک نہیں, میں باہر گیا تو زیادہ خطرناک ہوں. اور وہ صحیح سمجھتے تھے, اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا, مین آف ہز ورڈز. اب لیکن عمران خان کے فالوورز چاہتے ہیں کہ عمران خان کسی طریقے باہر بھی آ جائے, حکومت میں بھی آ جائے. لیکن فالوورز کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اینڈ کی جو مینجمنٹ کی کمی ہے, تنظیم سازی کے لوپ ہولز ہیں, یوتھ کا جو آگے آنا ہے وہ بھی ممکن نہیں ہوا. ابھی بھی پرانے جو سیاستدان ہیں کہیں نہ کہیں آگے آئے ہوئے ہیں. تو عمران خان کی فریکوینسی کو تو عمران خان کی یوتھ ہی میچ کر سکتی ہے اب. تو اس وجہ سے جی, یہ جملہ ایک پورا کر سوال, لینے پھر میرے ذہن سے اتر جائے گا, بس رک جائیں ایک منٹ. کہ عمران خان کی وہ جو فریکوینسی ہے وہ اس کی یوتھ پوری کر سکتی ہے, یہ والی لیڈرشپ نہیں کر سکتی. اور عمران خان اپنی اس کو فلسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں. تو اس لیے عمران خان کے پاس نے تو گوایا نہیں, اس کو تو پایا ہی پایا. اب عمران خان اس کو رسک پہ نہیں ڈالنا چاہتے جو گین ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں حکومت اس وقت, یا تو آپ کہیں نا کہ آپ پہیا جام آپ نے کر دی, سول نافرمانی کر دی, آپ نے کامیاب کر لی. آپ نے کیا ایسا ڈینٹ دیا جس کی وجہ سے آپ کو عمران خان کو الیکشن ری الیکشن مل جائے؟ کبھی بھی نہیں ملے گا الیکشن عمران خان کو اس حالت میں. کیوں؟ کیونکہ عمران خان ہی جیتے گا تو الیکشن کیوں ہونا ہے؟ عمران خان نہیں جیتنا ہے تو الیکشن کیوں ہونا ہے؟ سیدھی سیدھی سی باتیں ہیں جن میں لوگ الجھے ہوئے ہیں. تو اس لیے عمران خان کی جو راستہ ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے نا لمبا کر لیا ہے. جو موومنٹ ہے نا, وہ موومنٹ اور جو راہ ہے نا وہ لمبی لے لی ہے. تو اب ان کا فالوور بھی تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ نا ذرا وہ ساتھ دے اور اس راستے کی تیاری کرے جس پہ اب عمران خان ان کو لے جانا چاہتے ہیں. اسامہ صاحب, سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ مؤخر کی گئی ہے کیونکہ مذاکرات جو ہے نا وہ حکومت کے ساتھ اور طریق انصاف کے ہونے جا رہے ہیں. یہ اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ لالی پاپ ہے, یہ ٹائم گین کر رہی ہے گورنمنٹ, یا پھر یہ واقعی مذاکرات سنجیدہ ہوں گے. کیونکہ اگر عمران خان نے کہا کہ اگر 2 دن میں یہ فروٹفل نہیں ہوتے مذاکرات تو پھر سول نافرمانی ہے. مجھے دونوں بتائیں, نافرمانی کی کال اور مذاکرات, یہ دونوں کامیاب ہوں گے یا دونوں ناکام ہوں گے؟ دیکھیں, سول نافرمانی جو پاکستان کی حد تک ہے ناکام ہے, مذاکرات جو ہیں وہ بھی ناکام ہے. صرف وہ میں نے آپ کو ملنا ہے تو کوئی بہانہ چاہیے, تو وہ اسی لیے ٹائم بائی کیا جا رہا ہے کہ چلو اس بہانے ملیں گے تو صحیح. ملانے کے بہانے اختیار کیے جا رہے ہیں, ورنہ PTI کے لوگ ان سے مل نہیں سکتے نا.
بات آؤٹ ہوگی، کسی تک کے کانوں تک پہنچے گی، فلاں کیوں ملا، فلاں کیوں ملا. اب یہ ہوگا کہ اب تو کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی ملنا ہوں تو یہ اس چکر میں جو ہے نا، یہ اس چھتری کے نیچے سم تھنگ کوکنگ ڈفرینٹلی، جو میں جس میکنزم کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ کوئی کامیابی نظر نہیں آتی اس سب میں. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ اوورسیز بھرپور رگڑا نکال دیں گے اگر ان کو کال گئی. اوورسیز میں ڈسپلن بھی ہے، اوورسیز پورا چارج بھی ہے، اوورسیز جیسے کہتے ہیں کہ ان کے سینوں میں عمران خان ہی دھڑک رہا ہے، بس یوں سمجھیں وہ کر جائیں گے. لیکن پی ٹی آئی اگر کہیں کہ پولیٹیکلی پاکستان کی سطح پہ، تو ایسا بہت مشکل ہے، بہت بڑی وہ نہیں یہ کر سکیں گے. بلکہ اسی کے دوران میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ وہ جیسے اپنے کئی بندے اور چھوڑ، اسی مذاکرات کے چکر میں کئی اور چھانٹی ہو جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان کی جو سوچ ہے مذاکرات پہ وہ کیسے آئے گی. عمران خان کے جو پوائنٹس ہیں ان میں کوئی لچک نہیں ہے اور ان میں کچھ کیا نہیں جا سکتا. عمران خان 9 مئی 26 مئی کی بات کرتے ہیں، عمران خان 8 فروری کی بات کرتے ہیں. یہ تینوں ایسی باتیں ہیں جن پہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر بات مذاکرات کیسے ہوں گے؟ جی بالکل صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ، آپ کے وقت کا. ناظرین اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.